اب چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 16 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن سعد ابن سرہ جو کہ کاتب وحی بھی تھے، ان کا خصوصی حکم نازل ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر حضرت عثمان کے کہنے پر ان کی جان بخشی ہوئی، ورنہ انہوں نے کچھ غلط لکھ دیا تھا اور اس کے اوپر وہ چلے گئے تھے اسلام چھوڑ کر۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی بھائی، بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات اتاری ہیں، وہ کوئی بھی آیت بلا وجہ موجود نہیں ہے، اور اسی میں سے ایک آیت ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز دنیا کی مکمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں کہ کاتب وحی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ آ کر مختلف صحابہ سے وہ وحی لکھواتے تھے اور اس کو ویریفائی کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن سعد ابن سرہ بھی کاتب وحی میں سے تھے، وہ خود لکھتے تھے، اس کے باوجود ان کو شیطان نے بہکا دیا اور قرآن سے وہ الٹا گمراہ ہو گئے، اور قرآن کو وہ سمجھتے ہوئے بھی، قرآن کو وہ لکھتے ہوئے بھی مرتد ہو گئے۔ وہ مرتد ہو گئے اور وہ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اوپر اتنا شدید رنج تھا، اتنا شدید افسوس تھا کہ میں خود وہ وحی لکھوا رہا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام مجھ پر خود لے کر آتے ہیں، اور تم اس کو لکھنے کے باوجود، تم وہ فرسٹ ہینڈ آن ایکسپیرینس ہو اور اس کے باوجود تم ملحد ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو۔ اور جب فتح مکہ ہوئی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا، جس میں سے جتنے بھی لوگوں کے نام لیے گئے تھے اس وقت قتل کرنے کے لیے، جس میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن سعد ابن سرہ کا بھی تھا، اور ان سے کہا یہ گیا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہوا ہو تو اس کو مار دینا۔ اب وہ حضرت عثمان کے اپنے کزن تھے، رضائی بھائی تھے ان کے، اور حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود ان کو لانے کی ہمت کی اور ان کو لے کر آئے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور یہ معافی مانگ رہے ہیں اور یہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور تینوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا۔ اور جب چوتھی دفعہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو معاف بھی کرتا ہوں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی جو وہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان سے یہ کہا کہ جب میں 3 دفعہ منع کر رہا تھا تو تم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا سر قلم کر دیتے؟ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اشارہ تو کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اور نبی اشارے نہیں کیا کرتے۔ اب آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت میں جو لوگ شامل تھے ان لوگوں کے اندر حضرت عبداللہ بن سعد یا عبداللہ بن سعد ابن سرہ بھی شامل تھے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 3 دفعہ منع کیا، اس کے اندر بھی ان کی حکمت ہی تھی، اور اس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی تھا۔ بہرحال چلتے ہیں، اور بٹ کہنے کا مقصد یہ ایٹ دی اینڈ کہ نہ قرآن بدلا ہے، نہ کسی کے لکھنے سے، نہ قرآن کبھی بدلے گا، اور اس بات کا ثبوت آپ خود دیکھ سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر جو جواب دے رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں جو کہ مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے دن میں جب مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے جب تمہیں کوئی علم دیا گیا تھا تو تم نے آگے کیوں نہیں پھیلایا، تو میری جتنی محدود معلومات ہے یا جتنی محدود میری نالج ہے قرآن کے اوپر لے کر، کیونکہ قرآن کا ترجمہ، پورے قرآن کا ترجمہ میں نے اپنی آواز میں پڑھ کر خود ریکارڈ کیا ہے، اور اس میں مجھے اچھا خاصا ٹائم بھی لگا اور اچھی خاصی محنت بھی ہوئی، اور میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی یہ، اگر اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتے مجھ سے یہ کام کروانا۔ تو میں آپ کو صرف اور صرف وہی بتا رہا ہوں۔ آپ کو کامنٹس کے اندر اتنا برا لگتا ہے اور آپ اس طریقے سے بدتمیزی کے کامنٹس کرتے ہیں، میں تو آپ کو صرف وہی بات بتا رہا ہوں جو ہے، اور میں اپنے آپ کو کور اپ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ میری حساب سے آپ اسلام قبول کریں، واپس آئیں اسلام میں، یا آپ اسلام میں واپس نہیں آئیں، آپ کا حساب کتاب تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال نمبر 17 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 34 کے اندر، ویسے تو ملٹیپل جگہ یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے لیکن آپ نے جو ریفرنس دیا میں اسی کے حساب سے چل رہا ہوں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں ان کو یہ بات کہی تھی؟
تو بھائی پہلی چیز تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس نے یہ سارا جہاں بنایا، جس نے یہ سارا سسٹم کریٹ کیا، جس نے ہر چیز دنیا میں ایک حساب سے پیدا کی، اس کو زبان کی ضرورت بھی ہے؟ جو اشارے سے کن فیکن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اشارہ کرے اور چیز ہو جاتی ہے، ان کو ضرورت ہے کہ وہ پہلے تو زبان کا سہارا لیں کہ سجدہ کرو، اور پھر وہ آپ کو یہ بات بھی بتائیں یا ہمیں یہ بات بھی بتائیں کہ میں نے کس زبان میں کہا تھا، یا ہماری اتنی اوقات یا ہماری اتنی حیثیت ہے جس کو ہماری اگلی سانس کا نہیں پتا کہ ہم اس سے ٹکر لیں، اس ذات سے جس ذات نے ہر چیز کو پھیلا دیا اس دنیا کے اندر، جس ذات نے پورا جہاں بنا دیا، جس ذات نے ایک ذرے سے بکھیر کر پوری ایک کائنات بنا دی، ہم اس سے یہ سوال کریں کہ تمہاری زبان کیا تھی بھائی؟ اور اگر ہمیں زبان پتہ بھی لگ جائے تو میں آپ کو کوئی XYZ زبان کا نام دے دیتا ہوں، اگر آپ کو زبان پتہ بھی لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مان لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ خیر چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 18 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں الف لام میم کس چیز کے انیشل ہیں؟ تو بھائی اس کا اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو پھر آپ کے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ کہیں گے ٹائم ویسٹر ہے، وہ کہیں گے اس نے ٹائم ویسٹ کر دیا، وہ کہیں گے اس کو پتہ نہیں ہے کوئی چیز، رائٹ؟ تو میں اس کے جواب میں، یہ کوئی چیز نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ لات اور منات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات، ایکسکیوز مائی لینگویج، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ لفظ مجھے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جواب دیا تھا، بہت مختصر تھا، بہت مدلل تھا، میں اس کا لنک لگا دوں گا ڈسکرپشن کے اندر اسی ویڈیو کے اندر، اور جا کر آپ بھی دیکھ لیجیے گا، اور جتنے آپ کے مولدین دوست ہیں، جتنے یار ہیں، وہ بھی سب دیکھ لیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف کہ 1400 سال میں 800 تفسیر کیوں ہیں قرآن کی، نئی تفسیر کیوں لکھی جاتی ہے، جس میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی ہر تفسیر تو انسان کا اپنا ذاتی خیال ہوتی ہے۔ تو بھائی پہلے تو اپنے آپ آنکڑوں کو ٹھیک کریں، کیونکہ تفسیر انسان کے اپنے خیال کا اظہار نہیں ہوتی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے تو ہے ترجمہ، اور تفسیر میں ڈیفرنٹ جو مثالیں دی جاتی ہیں، جتنے لوگوں نے بھی تفسیر کی ہیں، جتنے لوگوں نے بھی یہ قرآن کی تفسیر کو کیا ہے اپنے حساب سے اور مختلف مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، کہ جب آپ نے تو شاید اس قرآن کو ایک دفعہ پڑھا ہوگا یا شاید ایک دفعہ بھی پورا نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ آپ یہ سوال نہیں کرتے، پر میں نے کیونکہ اس کو ایٹ لیسٹ 25 دفعہ پڑھا ہے پڑھنے سے پہلے، تو میں آپ کو یہ چیز اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو اس کتاب سے کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے، اور یہ ہی اس کتاب کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہر دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات کے حساب سے یہ کتاب چل رہی ہے، اور ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ 20-25 دفعہ پڑھ لیں اگر، اور 20-25 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں اور 20-25 دفعہ آپ کو ایک نئی چیز دنیا کی پتہ چلے، وہ صرف اور صرف اسی قرآن کے اندر ہے۔ آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے مصنفین ہیں، تو بھائی قرآن کا کوئی مصنف نہیں ہے، قرآن سیدھا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر نقش کی گئی وحی کی صورت میں، اور وہی کتاب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن کا نہ کوئی مصنف ہے، نہ کوئی مصنف ہو سکتا ہے اس قرآن کا۔